بے شک ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف حق کے ساتھ اتاری ہے تاکہ تم لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے تمہیں دکھایا ہے، اور بدعنات لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنو، اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور تم ان لوگوں کی طرف سے نہ جھگڑو جو اپنے آپ سے خیانت کر رہے ہیں، اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو خیانت والا اور گناہ گار ہو۔ وہ آدمیوں سے شرماتے ہیں اور اللہ سے نہیں شرماتے، حالانکہ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جبکہ وہ سرگوشیاں کرتے ہیں اس بات کی جس سے اللہ راضی نہیں، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تم لوگوں نے دنیا کی زندگی میں تو ان کی طرف سے جھگڑا کر لیا، مگر قیامت کے دن کون ان کے بدلے اللہ سے جھگڑا کرے گا، یا کون ہوگا ان کا کام بانے والا؟ اور جو شخص برائی کرے یا اپنے آپ پر ظلم کرے پھر اللہ سے بخشش مانگے تو وہ اللہ کو بخشنے والا رحم کرنے والا پائے گا۔ اور جو شخص کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ اپنے ہی حق میں کرتا ہے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور جو شخص کوئی غلطی یا گناہ کرے پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دے تو اس نے ایک بڑا بہتان اور کھلا ہوا گناہ اپنے سر پر لے لیا۔ اور تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو یہ ٹھان ہی لیا تھا کہ تمہیں بہکا کر رہے گا، حالانکہ وہ اپنے آپ کو بہکا رہے ہیں، وہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ اور اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت اتاری ہے اور تمہیں وہ چیز سکھائی ہے جسے تم جانتے نہیں تھے، اور اللہ کا فضل ہے تم پر بہت بڑا۔ انسان کی یہ ضرورت ہے کہ وہ مل جل کر رہے، یہی ضرورت قوم یا گروہ کو وجود میں لاتی ہے۔ اجتماعیت سے وابستہ ہو کر ایک آدمی اپنی طاقت کو ہزاروں لاکھوں گنا بڑا کر لیتا ہے، مگر دھیرے دھیرے ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز اجتماعیت کے طور پر بنی تھی وہ اجتماعی مذہب کا درجہ حاصل کر لیتی ہے، وہ بذات خود لوگوں کا مقصود بن جاتی ہے۔ اب یہ ذہن بن جاتا ہے کہ میرا گروہ چاہے وہ صحیح ہو یا غلط، میری قوم چاہے وہ حق پر ہو یا باطل پر، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اپنا حلقہ اہم دکھائی دیتا ہے اور دوسرا حلقہ غیر اہم۔ اپنے حلقے کا آدمی اگر باطل پر ہے تب بھی اس کی حمایتی ضرور سمجھی جاتی ہے، اور دوسرے حلقے کا آدمی اگر حق پر ہے تب بھی اس کا ساتھ نہیں دیا جاتا۔ کسی گروہ میں یہ ذہن بن جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی گروہی مصلحتوں اور جماعتی تعصبات کو معیار کا درجہ دے دیا، حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ہدایت کو معیار کا درجہ دے اور اس کی روشنی میں اپنا رویہ طے کرے، نہ کہ دنیائی مصلحتوں اور جماعتی تعصبات کے تحت۔ ایک آدمی غلطی کرے تو اس کا ہاتھ پکڑا جائے چاہے وہ اپنا ہو، ایک آدمی صحیح بات کہے تو اس کا ساتھ دیا جائے چاہے وہ غیر ہو، یہاں تک کہ ایسا معاملہ جس میں فریق اپنا ہو اور ایک فریق باہر کا، تب بھی معاملے کو اپنے اور غیر کی نظر سے نہ دیکھا جائے بلکہ حق اور ناحق کی نظر سے دیکھا جائے، اور دوسری چیز کی پرواہ کیے بغیر اپنے حق کو حق کی جانب کھڑا کیا جائے۔ سچائی کو چھوڑنا خود اپنے آپ کو چھوڑنے کے ہم معنی ہے۔ جب آدمی دوسرے کے ساتھ خیانت کرے تو سب سے پہلے وہ اپنے ساتھ خیانت کر چکا ہوتا ہے، کیونکہ ہر سینے کے اندر اللہ نے اپنا ایک نمائندہ بٹھا دیا ہے، یہ انسان کا ضمیر ہے۔ جب بھی آدمی حق کے خلاف جانے کا ارادہ کرتا ہے تو یہ اندر کا چھپا ہوا حق کا نمائندہ اسے ٹوکتا ہے، اس اندرونی آواز کو آدمی دباتا ہے اور اسے نظر انداز کرتا ہے، اس کے بعد ہی یہ ممکن ہوتا ہے کہ وہ انصاف کے راستے کو چھوڑے اور بے انصافی کے راستے پر چل پڑے۔ مزید یہ کہ جب آدمی ناحق میں کسی کا ساتھ دیتا ہے تو وہ انسان کو لحاظ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے، دنیائی تعلقات اور مصلحتوں کی وجہ سے وہ ایک شخص کو نظر انداز نہیں کر پاتا، اس لیے وہ اسے غلط جانتے ہوئے اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ مگر ناحق کے باوجود ایک شخص کو نہیں چھوڑنا ہمیشہ اس قیمت پر ہوتا ہے کہ آدمی اللہ کو چھوڑ دے۔ عین اس وقت
جبکہ وہ دنیا میں ایک شخص کے ساتھ دیتا ہے، آخرت میں وہ اللہ سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس آیت 109 سے 113 میں دنیا آزمائش کی جگہ ہے، یہاں ہر آدمی سے غلطی ہو سکتی ہے، اللہ کے معاملے میں بھی اور بندوں کے معاملے میں بھی۔ جب کسی سے کوئی غلطی ہو تو وہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے غلطی پر شرمندہ ہو، وہ اللہ کی طرف اور زیادہ توجہ کے ساتھ دوڑے، وہ اللہ سے درخواست کرے کہ وہ اس کی غلطی کو معاف کر دے اور آئندہ کے لیے اسے نیکی کی توفیق دے۔ جو شخص اس طرح اللہ کی پناہ چاہے تو اللہ بھی اسے اپنی پناہ میں لے لیتا ہے۔ اللہ اس کے دینی احساس کو بیدار کر کے اسے اس قابل بنا دیتا ہے کہ وہ پہلے سے زیادہ محتاط ہو کر دنیا میں رہنے لگے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی غلطی کرے تو وہ غلطی کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو، بلکہ اپنے غلطی کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش میں لگ جائے۔ وہ اپنے ساتھیوں کی حمایت سے خود ان لوگوں سے لڑنے لگے جو اس کی غلطی سے اسے آگاہ کر رہے ہیں۔ جو لوگ اپنے غلطی پر اس طرح کرتے ہیں اور جو لوگ ان کا ساتھ دیتے ہیں، وہ اللہ کے نزدیک بدترین مجرم ہیں۔ وہ اپنی غلطی پر پردہ ڈالنے کے لیے جن الفاظ کا سہارا لیتے ہیں، وہ آخرت میں بالکل بے معنی ثابت ہوں گے، اور جن حمایتوں کے بھروسے پر وہ گھمنڈ کر رہے ہیں، وہ بالآخر جان لیں گے کہ وہ کچھ بھی ان کے کام آنے والے نہ تھے۔ ایک شخص کسی کا مال چرائے اور جب پکڑے جانے کا اندیشہ ہو تو اسے دوسرے گھر میں رکھ کر کہے کہ فلاں نے اس سے چرایا تھا۔ ایک شخص کسی عورت کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانا چاہے اور جب وہ پاک دامن عورت اس کا ساتھ نہ دے تو وہ جھوٹے افسانے گڑھ کر اس عورت کو بدنام کرے۔ دو آدمی مل کر ایک کام شروع کرے، اس کے بعد ایک شخص کو محسوس ہو کہ اس کی ذاتی مصلحتیں مجروح ہو رہی ہیں، وہ تدبیر کر کے اس کام کو بند کرا دے اور اس کے بعد مشہور کرے کہ اس کے بند ہونے کی ذمہ داری دوسرے پکش کے اوپر ہے۔ یہ سب اپنا جرم دوسرے کے سر ڈالنے کی کوشش ہے، مگر ایسی کوشش صرف آدمی کے جرم کو بڑھاتی ہے، وہ اس جرم کو مکت ثابت نہیں کرتی۔ اللہ کا سب سے بڑا فضل یہ ہے کہ وہ ہدایت کے دروازے کھولے، وہ آدمی کو سمجھائے کہ غلطی کرنے کے بعد اپنی غلطی کو مان لو، نہ کہ بحث کر کے اپنے آپ کو صحیح ثابت کرو۔ کسی سے معاملہ پڑے تو ساتھیوں کے بل پر گھمنڈ نہ کرو، بلکہ اللہ سے ڈر کر ونمرتا کا انداز اختیار کرو۔ کسی کے خلاف کارروائی کرنے کی موقع ملے تو اپنے کو کامیاب سمجھ کر خوش ہوا نہ کرو، بلکہ اللہ سے دعا کرو کہ وہ تمہیں ظالم بنانے سے بچائے۔